أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول پاک سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ کی رحمتیں اور سلام تمام اہل ایمان کے لیے ایمان اور عافیت کی دعا کے بعد، روشنی نہ پرانی ہوتی ہے نہ نئی ہوتی، روشنی ہمیشہ روشنی ہی رہتی. حق جب سے ہے تب سے حق ہی ہے، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے حق ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے تمام انسانوں پر. وہ الگ بات ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کسی کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، کسی کو ملی اور چھن گئی. ہدایت اللہ رب العالمین نے ہوا، پانی، سورج کی طرح تمام مخلوق کے لیے رکھی، اور ہر زمانے میں اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور اس کے انعامات کی خوشخبری دینے والے رسول، تاکہ قیامت کے دن انسانوں کے لیے اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے. ہدایت اللہ رب العالمین نے جب سے انسان کو پیدا کیا تب سے یہ سلسلہ ساتھ رکھا، اور فرمایا جب عالم ارواح تاکہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. پھر تمہارے پاس اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ بھٹک سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بد نصیب ہو سکتا ہے. گویا کہ صحیح راستہ اور خوش نصیبی اللہ کے دین کے اندر ہے. باقی جو کچھ بھی ہے جو آج تک جہاں پر انسان پہنچا ہے یا آئندہ انسان جائے گا، چونکہ انسان کی تخلیق محدود ہے، انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں، انسان کے اختیارات محدود ہیں، اور اسی لیے انسان کی پہنچ محدود ہے. ایک زمانے میں ہم جب پڑھا کرتے تھے کہ جی لاکھوں ستارے ہیں جی یہاں پر اوپر آسمانوں. اب پھر ایک وقت آیا لوگ کہنے لگے نہیں جی لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں ستارے ہیں جی. پھر کچھ عرصہ گزرا، ان کو سمجھ آئی کہ بھائی کروڑوں بھی نہیں ہیں، یہاں پر تو اربوں ستارے. اب وہ صرف ہمارا جو ایک چھوٹا سا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں کبھی حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم ہزاروں سالوں سے جو ہے اس کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اب آ کر کے انسان کو تھوڑا سا پتہ چلا اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہی سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری انسانوں نے ترقی کی، اللہ کی پیدا کردہ جو ہے مختلف اشیاء کو جو ہے انسانوں نے استعمال کیا. یاد رکھے کلیہ، انسان نے آج تک کچھ بھی نہیں بنایا. آج تک انسان نے سب سے ذہین مخلوق ہے اللہ کی مخلوقات میں سے. انسان نے آج تک کچھ نہیں بنایا، پہلے سے اللہ کا بنایا ہوا استعمال کیا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے جب اللہ کی وہ پیدا کردہ چیزوں کو جو ہے انسان نے استعمال کیا، جو کہ ابھی تک جو ہے یعنی کہ 0.1 بھی نہیں ہے، ایک حصہ بھی نہیں ہے. ایک حصہ تو بہت بڑی بات ہے، زیرو ہے بالکل. تو جب انسانوں نے ترقی کی، مختلف قسم کی جو ہے مشینری آئی پہلے، اس کے بعد جو ہے پھر دور دراز کی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے جو ہے یہ ٹیلیسکوپ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں بنی، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی نہیں جی اربوں ستارے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ ہمارا ایک چھوٹا سا نظام ہے، ملکی وے گیلیکسی ہے، ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں.
پھر جب وہاں سے آگے نکلے تو پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ دنیا میں لاکھوں خالق چیز ہے، پھر لاکھوں پر صبر نہیں ہوا، پھر کروڑوں پر چلے گئے، پھر اب جو ہے جب مزید ترقی ہو گئی جو ہے پھر وہ کروڑوں سے اربوں میں گئے، اربوں میں اب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے اوپر جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنی گیلیکسی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کی ہوئی، یعنی کہ یہ ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، انسان کی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی حتمی فیصلہ دے سکے، لیکن جو انسان نے اندازہ لگایا وہ یہ ہے۔ اب اللہ کی شریعت دیکھیں ہر ایک چیز کے لیے ایک الگ ضابطہ اور نظام ہے، انسانوں کا الگ ضابطہ ہے، جانوروں کا الگ ضابطہ ہے، دیگر مخلوقات ہیں ان کا الگ ضابطہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی حمد و ثنا کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اگرچہ کہ سندن تھوڑی سی کمزور ہے روایت، لیکن مسئلہ بالکل صحیح ہے 100%، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر ہاتھ پکڑے اور ان سے اللہ کی حمد و ثنا کی آواز آنا شروع۔ اور آج کیا ہے، آج انسان یہ ایسا وقت آنے والا ہے، آپ یقین جانیں کہ جب انسان کہے گا یار یہ سب چیزیں بول رہی ہیں، جن کو ہم جو ہے بے جان سمجھتے ہیں، جن کو ہم ناکارہ سمجھتے ہیں، ٹھوس سمجھتے ہیں، ایک وقت ایسا ہوگا کہ ان کی اپنی ایک حیثیت، اپنی شناخت ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا جی کہ نئی دنیا اور پرانی روشنی، ایسا نہیں ہے۔ انسانی معاشروں میں ہمیشہ یاد رکھے رہنمائی کا ایک ہی اصول ہے، انسانی معاشروں میں رہنمائی کا ایک ہی اصول ہے کہ حق کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب۔ اور حق کیا ہے؟ حق وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی شروع میں جو آیات تلاوت کی کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص جو ہے، افلاح کا معنی جو ہے کامیابی کرتے ہیں، ویسے کامیابی سے زیادہ معنی ہے اس کے اندر، اس سے مراد ہوتا ہے محنت کر کے اس محنت کا پھل حاصل کرنا۔ فلاحت سے ہے کہ ایک انسان کھیتی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو اناج اور غلہ جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ قد افلح من تزکا، اس شخص نے اپنی مراد پا لی، اس شخص نے اپنی محنت کا صلہ پا لیا جس نے اپنے ظاہر باطن کو صاف کر لیا۔ تزکیہ اسی کا نام ہے۔ آپ کا ظاہر بھی، آپ کے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے، آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کی نظر بھی صاف ہونی چاہیے، آپ کی فکر بھی صاف ہونی چاہیے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ظاہر باطن میں پاک کر لیا، صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ اب اللہ رب العالمین کا نام یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں اسی مسجد میں ایک مرتبہ میں نے ایک بات کی تھی، یقیناً آپ سب بھائی جو اس وقت بیان میں موجود تھے آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں نقصان کہاں پہ ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ تربیت میں نقص کی وجہ سے جو ہے ہم یہ دنیاوی جھمیلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْقَاسِيَةَ تَأْكُلُ الذِّئَابَ، جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اسے بھیڑیے دبوچ لیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، اسلامی تربیت کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اس سیکوینس میں رہتے ہیں اور ہم اپنی وہ جو گائیڈنس ہے اسی پر چلتے رہتے ہیں، تو اس وقت تک زندگی کی کوئی مشکل ہمیں مشکل لگتی نہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہی اصل چیز ہے، روح۔ آپ یہ دیکھ لیں، دیکھیں راستے غلط ہو سکتے ہیں، طریقہ کار میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ آج تک مسلمانوں نے جتنی بھی کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جائے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی قسم کا کوئی آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر علماء فقہا ہیں، علماء محدثین ہیں، صوفیاء ہیں، یہی تین گروہ ہے نا جی۔ ہر ایک کا جو فائنل گول ہے، لاسٹ گول ہے، آخری جو اس کا نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق کسی نہ کسی طریقے سے استوار ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ لیکن مصیبت کیا ہے، جب
گے تو شیطان کے نرغے میں ذکر الہی یا اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے جی. اب لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے فیس بک کے اوپر جو ہے جی یہ مادی دنیا کی جس کی کوئی حیثیت نہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی کائنات. بھائی یہ تو وہ ہے جو ہمیں نظر آئی ہے، خدا کے بندے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، جہاں تک ہماری اپروچ ہی نہیں ہے، وہ کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا حقیقی احساس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا نہیں کرتے. آپ ایک جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے آپ کے اندر جو ہے کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اسے مان رہے؟ اب یہ جو تعلق ہمارا ٹوٹ چکا ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں کچے دھاگے کی تند ہے یہ. اب وہ ایک تندی بچی ہوئی ہے ہمارے پاس، وہ تندی ہے اللہ کا دین. اور اگر ہم اللہ کے دین کی طرف واپس آئیں گے تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا؟ والا ذکر اللہ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور ذکر کی 3 کیفیات ہیں جو اصل میں بات کرنے لگا تھا، یہاں پر میں نے بھائیوں سے ایک مرتبہ کی تھی. ذکر کی 3 کیفیات ہیں. ایک مثال کے طور پر صبح شام کے ہم اذکار کرتے ہیں، کھانے کرتے ہیں، گھر میں آنے جانے، یہ ایک کیفیت ہے. ایک یہ ہے. ایک قرآن کریم میں ذکر کی اور کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حاجی حج کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد جب وہ جو ہے مینا میں جا کر کے جو ہے ٹھہرتے ہیں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تم اللہ کو ایسے یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. مراد کیا ہے؟ باپ دادا کے لیے کیا کرتا ہے؟ ان کی چھائیاں بیان کرتا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، یا تمہارے دادے نے کیا کیا، میرے دادے نے فلاں کیا ہے جی، میرے پردادے نے یہ کیا، وہ فلاں مجاہد تھا، فلاں بڑا گھڑ سوار تھا، فلاں ایسا. اللہ کے کمالات کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا، اکٹھے بیٹھ کر ذکر کی ایک کیفیت یہ بھی. اور یہ آج کل کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ آج پہلی مرتبہ میں آپ کا یہ گروہ دیکھ رہا ہوں. آپ جو ہے یہاں پر آئے ہیں، آپ نے احیاء اللیل کے لیے، رات کو جو ہے عبادت کے لیے ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ تو احساس کہتے ہیں. اس کی مثال ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی خوبصورت دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور کی بات ہے نا تو مثال بھی وہی دی ہے نا. کہتے ہیں جی کہ عورتیں پنکھٹ پر، چشمے کے اوپر، کنویں کے اوپر وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے، ہر حال میں اللہ کے ذاکر. تو یہ جب آپ ذکر کی لائن پر چڑھیں گے، یاد الہی کی لائن پر چڑھیں گے، تو اس وقت وہ جو تعلق ہمارا بالکل کچے دھاگے کی تن جیسا ہو گیا ہے وہ دوبارہ سے جڑنا شروع ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح وہ حدیث قدسی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ. جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جو ہے مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب پانے کے لیے، اللہ کے قرب کے آگے دنیا کے کسی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ خوشی اس کو محسوس ہو سکتی ہے جو اس تجربے سے گزرا ہو یا اس تجربے کے قریب. ہر بندے کے لیے یہ کہانی ہے، عام بندوں کے لیے یہ کہانی. اسی لیے غالباً طلق بن حبیب ہیں یا کہ مکھول ہیں شامی، کوئی ہمارے سلف میں سے کوئی ایک عالم ہے، ان کا ایک بڑا مقولہ مجھے جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لنا مع اللہ احوال، ہمارے اللہ کے ساتھ بسا اوقات تعلق میں ایسی کیفیات ہوتی ہیں، ایسی حالتیں ہوتی ہیں
کہ اگر دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ اتنا خوبصورت تعلق، اتنا پرسکون اور شاندار تعلق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کیفیت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑے۔ اب یہ چیز کس سے حاصل ہوگی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا یاد۔ قرب الہی سے آگے کچھ بھی نہیں، اور قرب الہی کا راستہ، عبادت کا راستہ، اللہ کی یاد کا راستہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے روشنی کی، تو ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی تربیت ہے پہلے صحیفوں کے اندر بھی، ابراہیم اور موسیٰ کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی ان میں بھی یہی تعلیم ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے زبر کے اندر، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی تعلیمات تھی۔ بخاری شریف کی جو دوسری روایت ہے، اما یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی، تو اس کے الفاظ تھے هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى مُوسَىٰ، یہ وہی شریعت ہے جو اللہ نے موسیٰ پر اتاری تھی۔ یہی راستہ ہے انبیاء کا، رسولوں کا، کہ ہمارا تعلق ہمارے پیدا کرنے والے کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اور جس دن ہم اس راستے پر چل پڑے سچے دل سے، اس دن ہمارے زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔